حضرت عبداللہ بن حبشی خثعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا ایمان جس میں ذرہ بھر شک نہ ہو، وہ جہاد جس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو، اور نیک و پاک حج۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4989۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جائیں ایمان اس کو لذیذ معلوم ہوتا ہے، یعنی اسے ایمان میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں، اس کی محبت اور ناراضی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، عظیم بھڑکتی آگ میں گر پڑنا اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے زیادہ پسند ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4990۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ ایک آدمی ہمیں اچانک نظر پڑا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور سر کے بال انتہائی سیاہ، نہ تو اس پر سفر کے نشانات نظر آتے تھے اور نہ اسے کوئی پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر رکھ لیں، پھر کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اگر تو طاقت رکھے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں۔ ہمیں اس پر حیرانی ہوئی کہ یہ آپ سے پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ نے فرمایا یہی کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے تو دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے قیامت کا زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اس نے کہا پھر مجھے اس کی نشانیاں بتلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور دوسری یہ کہ تو ننگے پاؤں پھرنے والے، ننگے جسم رہنے والے بکریوں کے کنگال چرواہوں کو دیکھے گا کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں فخریہ انداز میں اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے ہیں۔ پھر وہ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 دن میں اسی طرح ششدر ٹھہرا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھانے آئے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4993۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے۔ آپ نے پوری آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جس شخص نے ان مذکورہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہوگا، چاہے اسے عذاب دے چاہے معاف کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص برا کام ہوتا دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے ختم کر دے، اور اگر طاقت نہ ہو تو زبان کے ساتھ روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے برا جانے، اور یہ آخری درجہ کمزور ترین ایمان ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5011۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کے اہل و عیال
اور مال و منال اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5017۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور والدین سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5018۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں سب کی سب پائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس شخص میں ان 4 میں سے کوئی ایک پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی حتیٰ کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ نمبر 3، جب عہد کرے تو بے وفائی کرے۔ اور نمبر 4، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5023۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا قیام کرے اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص جذبہ ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ لیلۃ القدر میں عبادت کرے اس کے بھی سب پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5030۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے رکھی ہے کہ اگر وہ صرف مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور خالص میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، چاہے وہ میدان جنگ میں قتل ہو جائے یا اسی راستے میں فوت ہو جائے، یا پھر وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر واپس لائے گا جس سے وہ نکلا تھا، جبکہ اس کو ثواب بھی حاصل ہوگا اور غنیمت بھی جو اس کے مقدر میں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5032۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں عورت ہے، یہ رات کو بالکل نہیں سوتی، اور اس کی نفل نماز کا ذکر کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا، بس کرو، اتنا کام کیا کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا حتیٰ کہ تم اکتا جاؤ گے۔ دین کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ کی کر سکے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5038۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے نارنگی کی طرح ہے، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی عمدہ، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے، جس کا ذائقہ تو عمدہ ہے مگر اس میں خوشبو نہیں۔ جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نازبو کی طرح ہے، جس کی خوشبو تو اچھی ہے مگر ذائقہ کڑوا ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایلوی کی طرح ہے، اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے، خوشبو بھی نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5041۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکرے کی طلب میں 2 ریوڑوں کے درمیان رہتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں، اس کو تسلی نہیں ہوتی کہ کس ریوڑ کے ساتھ رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5040۔